میرے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا مومن کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی نظر جملہ پہلا تاکہ ذہنوں کی زمین زرخیز ہو سکے. پوچھا گیا کہ مولا مومن کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ امام ششم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے حسین پہ رو نہیں سکتا تھا، اس نے مومن کو خلق کر دیا. وہ اپنے کمال کی وجہ سے حسین پہ گریہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مومن کو خلق کیا. ماتمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور ماتمی ہاتھ داد کے لیے جب اٹھیں تو پھر خیرات سیدہ دیتی ہیں. ممبر حسین سے بادشاہ حسین کی کریمی اور حسین کے عزادار کا مقام ہی پڑھا جائے تو دنیا چکرا جائے. لوگ ابھی صرف اختیار حسین برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر حسین کے ماتمی کا اختیار پڑھا جائے کہ حسین کے عزادار کا اختیار کیا ہے، حسین کو رونے والے کا اختیار کیا ہے، حسین پہ گریہ کرنے والے کا اختیار کیا ہے. 22 سال کی ظاہری سن مبارک تھا میرے بادشاہ کا. مولا اپنے گھر سے نکلے مدینے کے بازار سے، اور کتابیں لکھتی ہیں کہ اس دن جب حسین گھر سے نکلے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پہ عبا نہیں تھی. حسین کا باہر نکلنا تھا یا مدینے کے چند لوگ بازار میں دمبے ذبح کر رہے تھے. انہوں نے حسین آتے ہوئے دیکھا، نور حسین پہ ایسے متوجہ ہوئے کہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی. یوسف نہیں تھا کہ انگلیاں کٹتی، حسین تھے، ہاتھ جدا ہو، ہاتھ تن سے جدا ہوئے. چند قدم بادشاہ آگے گئے تھے یا نوکر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مڑ کے دیکھیے. نور حسین میں متوجہ ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. واقعہ سنانا مقصد نہیں، ماتمی کا رتبہ بتانا مقصد ہے. مالک کریم واپس آئے، امام حسین نے ایک ایک کو بلا کے ہاتھ پکڑ کے اس کے جسم کے ساتھ جوڑا، ہاتھ پھیرا، ایک ایک ہاتھ کو سلامت کرتا چلا گیا حسین، ایک ایک ہاتھ کو حسین سلامت کرتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ماتمی زنجیر کا ماتم کر کے گھر آتا ہے، زخم خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے، حسین کمر پہ ہاتھ پھیرتے. اختیار کیا ہے حسین کے عزادار کا؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین میں وہ آیت پڑھی ہے جس آیت میں خدا دنیا کو 14 کی رہائش بتا رہا ہے. موضوع پسند آئے تو بولیے گا. جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا غازی صاحب کہ یہ فرش پہ رہتے ہیں، جنہوں نے مانا انہوں نے کہا یہ عرش پہ رہتے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، نہ یہ فرش پہ رہتے ہیں نہ یہ عرش پہ رہتے ہیں. 14 کی رہائش کہاں پہ ہے؟ خدا نے سورہ یاسین میں کَتُنبِتُ فِی الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، خدا کہتا جو میں نے بھیجی ہے مخلوقات ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو زمین سے اگی ہیں، توجہ ہے صاحبان، اور کچھ ایسی ہے جو نفوس سے آئی ہے، جو نفسوں سے بنے ہیں، نفوس سے خلق ہوئے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہو گیا. خدا نے فرمایا ایک وہ جو زمین سے، ایک وہ جو نفوس ہے. تیسری، اب اس پہ ابھی ادراک کا پرندہ پرواز نہیں کرے گا کہ مخلوق ہے یا کیا ہے. خدا نے کہا مما لا یعلمون، وہ تم نہیں جانتے. جب خدا کہہ رہا کہ نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا. میرے مالک ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے. میرے مالک آپ نے صفت بتا دی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. میرا مالک آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اب میں نے اس جملے پہ تمہید باندھنی ہے اور دیکھنا کتنا مجمع متوجہ ہے اور کیا لینا چاہتے ہیں. میرے مالک آخر وہ ہیں کون؟ فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہ آسمان پہ رہتے ہیں نہ یا زمین پہ رہتے ہیں. مولا یہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا ومن عندہ، یہ مجھ میں رہتے ہیں. یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، یہ میرے اندر رہتے ہیں. جن کا وطن ہی توحید کا بدن ہو. کاظم بھائی آپ کی موجودگی میں جملہ کہوں اور آپ میری تائید فرمائیں گے، یقیناً آپ نے کتابوں میں معصوم کا جملہ پڑھا ہوگا جب مالک سے پوچھا مولا جب کچھ نہ تھا تو وہ کہاں تھا اور تم کہاں تھے؟ فرمایا وہ ہم میں تھا، ہم اس میں تھے. یا میں آسان کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم مکان تھے وہ مکین تھا. کبھی ہم اس میں رہتے ہیں، کبھی وہ ہم میں رہتا ہے. فرمایا خدا نے قرآن میں یہ میری اندیت میں رہتے ہیں.
یہ جو ہم ان کی آمد مناتے ہیں، ان کا نزول مناتے ہیں 13 کو، 17 ربیع الاول کو، رجب کے، شعبان کے جشن، مجھے معاف کیجئے گا، یہ ہم نے اپنی خوشی منانے کے لیے یہ تاریخیں دیکھی، ورنہ رجب کی تاریخ ہو یا ربیع الاول کی، یہ ہے چاند کی تاریخیں. چاند نہ تھا اور یہ تھے. یہ ان تاریخوں میں ظاہر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے تھے. کب سے؟ یہ ماہ و سال کی قید کسی کو نہیں پتا، یہ کب سے ہیں، کہاں پہ تھے، یہ کسی کو خبر. ظاہر ہوئے ہیں. اور یہ جو 13 رجب کو مادر حیدر بیت اللہ میں گئی تھی، تو علی کعبہ میں نہیں آئے. یہاں پر بھی میں تھوڑی اصلاح کر دوں، علی کعبہ میں نہیں آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے، وہاں تو 360 بت پڑے ہوں، جہاں بت ہوں وہاں علی آئے. علی خانہ کعبہ میں نہیں آئے، خانہ کعبہ سے آئے. قبلہ دعا لوں گا، علی کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے. معصوم سے پوچھا گیا، مولانا نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، جیسے یہ فرش پہ یہاں کی مخلوق کا کعبہ ہے، بالکل اس کے اوپر عرش پہ بیت المعمور ہے، وہ عرش کا کعبہ ہے. جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے گرد گھوما جاتا ہے، لیکن وہاں پہ طواف کرنے والی یہ مخلوق نہیں، وہاں عرش کے انوار ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. معصوم نے فرمایا جب ہم یہاں نہیں آتے ہم وہاں ہوتے ہیں. عرش میں بیت المعمور، بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش، عرش کی شبیہ بیت المعمور، بیت المعمور کی شبیہ بیت اللہ. پھر سنیے گا، سب سے اوپر عرش، عرش کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے نیچے قبلہ. یہ عرش بیت المعمور اس کی شبیہ، بیت اللہ اس کی شبیہ. یہ علی کی ماں جو 13 رجب کو گئی تھی، مجھے چادر زہرا کی قسم ہے، بی بی بیت اللہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں گئی. بی بی خطبہ دیتے ہوئے خود کہتی ہے پاک ہے وہ ذات، جب میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا اور گھر میں قدم رکھ کے میں نے حجاب وحدت کو چیر کے نور علی کو وہاں سے وصول کیا. عرش کو چیر کے بی بی. اب جب وہاں پردہ پھٹا تو یہاں بھی دیوار پھٹ گئی. عرش کا اثر تھا جو بیت اللہ تک پہنچا. علی کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے باہر آئے. تو پھر مجھے بول کے بتاؤ، اب مجھے نہیں سمجھ کے کون سی کمان پہ شرک کا تیر آ جائے گا یا کہاں سے فتوے کی دکان کھلے گی جہاں علی کی ماں پہلا قدم رکھے اور وہ قبلہ ہو جائے. 14 کی رہائش ان دیت میں رہتے ہیں. فرمایا یہ ہمارے کبھی بھی دیکھیں ممبر سے تب یہ فضائل بیان ہونے شروع ہوئے. ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے. جب تم نے اعمال کو عزاداری کے مقابلے پہ کھڑا کیا وہاں توازن خراب ہوگا. بے شک عزاداری کا ایک اپنا مقام ہے، بے شک نماز کا ایک اپنا مقام ہے. ان کا آپس کے ساتھ توازن کرو گے تو پھر یہ باتیں ہم کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ہم ڈرتے ہیں. باخدا زیدی صاحب میری گواہی دیں گے کہ ہم ارباب ممبر اس بات سے خوف کا شکار ہیں کہ نسلیں کہیں بے عمل نہ ہو جائیں. لہٰذا ان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم فضائل کو ایک حد تک ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ یہ وہی وصول کر سکیں جو ان کا ذہن قبول کرتا ہے. لیکن اگر آپ اعمال کی بات کرتے ہیں تو مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کریں کہ آل محمد میں سے کسی نے کہا ہو کہ تم یہ عمل کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نماز پڑھو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم روزہ رکھو ہم افطار میں آئیں گے، تم حج کرو ہم طواف میں آئیں گے، تم زکات دو ہم مال دینے کے لیے تمہارے ساتھ آئیں گے. کہیں وعدہ نہیں کیا. فرمایا یہ عمل تمہارے لیے ہے، جزا قیامت والے دن لے لینا ہم سے. یہاں کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے نہیں کرنا. یہاں کرو گے جزا وہاں دے دیں گے. صرف ایک ہی وعدہ کیا ہے 14 نے، فرمایا تم حسین کی سب بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں. بلند کر کے
عزاداری کا مقابلہ، حسین کی عزا کا مقابلہ، حسین کے ماتم کا مقابلہ آپ ضد کے ساتھ لائیں۔ دیکھیں میں محبت کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں۔ شب جمعہ اگر آپ دعائے کمیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن آپ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ مولا علی کی اپنی پڑھی ہوئی دعا ہے۔ قبلہ میں ٹھیک ہوں تو آپ بولیے، یہاں پر کوئی پاکستان والی مجبوری تو نہیں نا جی؟ میری بات غلط ہو تو آپ مجمع سے اٹھ کے ٹوکیے گا۔ یہ دعائے کمیل کے ساتھ منسوب کیوں ہوئی؟ یہ مولا علی نے کمیل کو تعلیم دی ہے۔ بے شک ابھی اسی مسجد میں یا اسی بارگاہ میں مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات پڑھی ہو تو لے کے آؤ، مفاتیح سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی دینیات کی کتاب تک جس میں بھی دعائے کمیل لکھی ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ دعا خضر نبی کی ہے جو علی نے کمیل کو تعلیم دی کہ جب خضر مانگا کرتا تھا تو ایسے مانگا کرتا تھا، یہ کمیل کو تعلیم دی ہے۔ اور اگر آپ بچوں کو یہ کہہ کے بتائیں گے تو بچوں کے ذہن میں دعائے کمیل کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جسے صرف تو جانتا ہے، معاذ اللہ ان کے ذہن میں تم علی کی حیثیت کم کرنا چاہتے ہو کہ یہ جملے میرے مالک علی کے ہیں، یہ علی نے تعلیم کیے ہیں۔ لیکن تم نے اگر حدیث قصہ کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی قاسم زیدی صاحب نے منبر پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھی، تم دعائے کمیل بھی رکھ لو اور حدیث قصہ بھی رکھ لو۔ دعائے کمیل پہ تم خدا کی منتیں کر رہے ہو، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ حدیث قصہ میں وہ وعدہ کر رہا ہے جو بھی بیٹھا ہے میں گناہ بھی معاف کر رہا ہوں، میں جنت بھی واجب۔ عصا کو عزا رہنے دو، ولا کو ولا رہنے دو، عمال کو عمال رہنے دو۔ ماشاءاللہ تو جو ہے صاحبان اجازت ہے کچھ کہا جا سکے؟ بہت کچھ کہنا ابھی منبر سے باقی ہے۔ جتنے بھی مولا علی کے فضائل پڑھے گئے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، حقیقت کے فضائل نہیں، وجود کے فضائل۔ یہ ابھی صرف وجود پڑھا گیا ہے اور لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابھی حقیقت علی تو پڑھی نہیں گئی، حقیقت میں کچھ تھا تو علی نے کہا کہ اگر سلمان کو پتا چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے تو ایسے قتل کر دے۔ اندیت میں رہتے تھے، یہ میرے اندر رہتے تھے، مجھ میں رہتے تھے۔ اب زیدی صاحب کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں، علم کلام کا اصول ہے کسی کی قربت دیکھنی ہو اس کی منزلیں چار ہوتی ہیں، چار منزلوں پہ رکھ کے اس کی قربت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قربت کیا۔ توجہ ہے صاحبان، بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلی منزل قرب، دوسری منزل دن، تیسری لدن، چوتھی اندیت۔ آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی کسی کے کتنا قریب ہے تو آپ ان چار منزلوں پہ، چار معیار ہیں، بہت خوب۔ علم کلام کہتا ہے ان چار معیار پہ رکھ کے پرکھ لینا کہ اس کی قربت کتنی ہے۔ مثلا جتنا مجمع اس وقت میری مجلس کو سن رہا ہے آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہوگی لیکن ساتھ دیجیے، بسم اللہ۔ آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ متصل ہو جاؤں گا اپنے موضوع کے ساتھ۔ خدا نے قرآن میں کہا یہ 14 میرے قرب میں نہیں رہتے۔ منظر یاد رکھیے گا، اندیت، اندیت تک پہنچنا کہ اندیت کیا ہے۔ یہ سارے قبلہ زیدی صاحب میرے قریب ہیں، قرب نہیں۔ قرب کیا ہے؟ یہ جو سامنے حلقہ ہے باب، یہ جو میرے بھائی بیٹھے قبلہ زیدی صاحب، یہ میرا قرب ہے۔ قرب اس لیے ہے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جہاں درمیان میں تیسرا کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا کہ میرے قرب سے محبت کرو، ان سے محبت کرو جو میرے اتنے قریب ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ سجدے میں کوئی پشت پہ ہو تو تیسرا درمیان میں نہیں ہوتا، کوئی کاندھوں پہ ہو تو تیسرا نہیں ہوتا۔ قرب۔ اگلی منزل دن۔ دن قرآن کہتا ہے اس منزل کو کہتے ہیں وجن الجنتین دان، جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے وہ دن پہ ہوگا۔ دن جہاں ہاتھ پہنچ جائے۔ یہ مائک تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، زیدی صاحب تک نہیں پہنچ سکتا۔ زیدی صاحب میرا قرب ہے، دن نہیں۔ یہ میرا قرب بھی ہے، میرا دن بھی ہے۔ وضاحت ہو گئی جی؟ یہ قرب بھی ہے، دن بھی ہے۔ وہ صرف قرب ہے، دن نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ شب معراج جو میرا رسول آیا تھا یہ میرے مقام دن پہ آ گیا تھا۔ فتح
یہ مقام دنو پہ آ گیا تھا، یعنی کہ میں اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا۔ دن سے اگلی منزل ہوتی ہے لدن، قرب، دن، اور اگلی منزل لدن۔ لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، یہ قرب بھی ہے، دن بھی ہے، لدن بھی ہے۔ اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں۔ میں اسے ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں، اور یہ میرے جسم کے ساتھ لگا بھی ہوا ہے۔ جسم کے ساتھ ایسے ہو کہ جسم نہ ہو۔ چلے جو پریشان ہو گئے ہیں تو پھر علی کی محبت میں پریشان ہونا بھی عبادت ہوتی ہے، تاکہ تجسس ہو، تو تحقیق ہو سکے۔ چلے تھوڑا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ 14 کی حقیقت، خدا ہے ایک چھپا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس رومال کے نیچے چھپا ہوا۔ آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ بولیں گے تو صحیح نہ جی، رومال نظر آ رہا ہے؟ اس رومال کی بھی اب 2 شکلیں ہیں، ایک یہ، ایک یہ۔ آپ یہ والی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ والی شکل آپ نہیں دیکھ رہے، یہ والی شکل ہاتھ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے صرف اسے دیکھا ہے، اور یہ اس نے ہاتھ نہیں چھپایا ہوا، ہاتھ چھپایا اس نے۔ اس نے صرف آپ کی نظروں کو روکا ہوا ہے۔ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ چھپایا اس نے نہیں، چھپایا اس نے ہے۔ بس یہ ہے 14 کا فلسفہ۔ جب مخلوق کے سامنے آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، جب توحید کے ساتھ جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ میں ہو کہ اللہ نہ ہو، جو اللہ جیسے لگیں لیکن اللہ نہ ہوں۔ میرے مالک علی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، میرے اللہ گواہ رہے نا، میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ کر دیتی دنیا مجھے سجدہ، اور کر رہی تھی سجدہ۔ ان کے فضائل کی حد کوئی نہیں۔ جہاں ان کے فضائل کو سوچتے سوچتے یہ کوئی نہ سمجھے، یہ بڑا انتہائی یہ غلط توضیح ہے، اور انتہائی غلط توجیہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے جی آپ مشرک ہو گئے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا، لیکن ممبر پہ جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صرف کائنات میں یہ آل محمد ہیں کہ ان کے فضائل میں شرک نہیں آ سکتا۔ بے شک، کیونکہ شرک وہاں آتا ہے جو انسان کسی چیز کی حقیقت کو جان لے۔ میرے امام 8ویں امام مولا امام مامون رشید کے دربار میں بیٹھے ہیں اور مناظرہ ہو رہا ہے۔ بے شمار مناظرہ کرنے کے لیے جو مولوی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ توجہ صاحبان، امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ امام کے بولنے سے میرے مامون اٹھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میں واقف ہوں، ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نہیں جانتا۔ امام اٹھے، مامون کے چہرے پہ ہاتھ رکھے، امام نے کہا رک جا، ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ اتنا کہنا تھا، پورے دربار میں سناٹا، خاموشی طاری ہو گئی کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے۔ جی بسم اللہ، جی آپ جی، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے۔ بھئی جس چیز کا وجود ہی نہیں، بہت گہری گفتگو ہے۔ اس حال کے اندر کچن ہے ہی نہیں، اور کوئی اندر آ کے کہا جی میں کچن ڈھونڈ رہا ہوں، تو جب ہے ہی نہیں پھر ڈھونڈنا کیسا؟ فرمایا کہ جب اللہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں کسی چیز سے روکتا، پھر وہ خدا یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے۔ جب اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کیوں رکھے کہ کوئی اور اللہ ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا۔ اگلے جملے پہ یا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یا پھر آپ کا چہرہ ولایت علی کے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ دو علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، غلط پڑھوں قاضی اسی جملے پہ مجھے موت دے دے۔ ایک ایک جملے کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں۔ جب امام نے فرمایا کہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے، ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ ہے، پھر پورے قرآن میں وہ کہہ رہا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ جب وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں، پھر وہ ہمیں شرک سے کیوں روکتا ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال حیدری نمودار ہو گیا۔ امام
امام نے جلال میں کہا تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا یہ شرک ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کسی کو ماننا شرک ہوتا امام نے فرمایا ہم اس کے ہونے کی سند ہیں، سبحان اللہ، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہے۔ بے شک بے شک، تجلی الاسنین، معصوم فرماتے ہیں کہ خدا دو تجلیاں رکھتا ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ چلے اور مشکل بات ہو جائے، اور مجھے آسرا ہے کہ قاسم زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا مشکل بات ہوگی کوئی اور نہ بولے، کہیں نہ کہیں سے تو داد وصول ہو جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی الاسنین یہ دو تجلیوں کا مالک ہے۔ یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، قبلہ آپ تائید فرمائیں گے، یہ ایسا آحد ہے، اللہ کو ایک نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ایک عدد ہے، عدد نہ تھا اور یہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی عدد نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید کیوں نہیں توحید بیان کریں، آپ مجھے منبر سے ثابت کریں کہ توحید کہتے کسے ہیں؟ واہ جیو، توحید اللہ کا نام نہیں، توحید اللہ کی صفت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ توحید نہیں، توحید اللہ کی ایک صفت ہے۔ جیسے مجھ طالب علم کے نام کے ساتھ کہہ دیا جائے خطیب، ذاکر، یہ میرا نام نہیں، یہ صفت ہے۔ توحید اللہ کی صفت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ دو تجلیاں رکھتا ہے۔ اس کی اب میں مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں، بات بہت مشکل نہ ہو جائے۔ میں مجلس میں آنے کے لیے میں تیار ہو رہا تھا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں تیار ہونا شروع ہوا، کمرے میں لگا ہوا تھا ایک آئینہ، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے آئینے کے اندر جو تجلی نظر آ رہی تھی وہ میری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، اب اس نے مجھے میری خوبیاں بھی بتائیں، میری خامیاں بھی بتائیں۔ میں نے اپنے کالر کو ٹھیک کیا، یہ خامی تھی، میں نے چہرے کو غور سے دیکھا، میں نے اپنے بٹن ٹھیک کیے۔ یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ تجلی۔ اب وہ میں بھی نہیں، جو باہر کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اندر ایک ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، اور جو سمجھتا ہے دو ہے وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اندر ایک بھی ہے اور دو بھی ہیں، دو بھی ہے۔ اب وہ جو سامنے تجلی نظر آ رہی ہے وہ مجھے میرا پتہ بتا رہی ہے، جو میں کا پتہ بتائے وہ تجلی ہوتی ہے۔ قبلہ آپ سے دعا لوں گا جو میں کو میں کا پتہ بتا دے وہ تجلی ہے۔ پہلی تجلی نے مجھے میرا پتہ بتا دیا، تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں زیدی صاحب آئے، میں جلدی سے تجلی سے میں نے رخ موڑا کیونکہ اب میرے سامنے ایک حقیقی وجود کھڑا تھا۔ میں نے زیدی صاحب سے پوچھا زیدی صاحب میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے زیدی صاحب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک غور سے دیکھا، انہوں نے اب میرا وجود اپنی آنکھوں کے اندر سمایا تاکہ یہ دیکھ سکیں گے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ منبر پہ قرآن لے آؤ، مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے ابھی کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی جب اس نور توحید نے پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، جب پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے نور محمد ظاہر ہوا، نور محمد نے ظاہر ہو کے توحید کو بتایا، آواز آئی تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت ہے یہ اللہ۔ یا ادھر سے نور علی ظاہر ہوا، علی نے توحید کا وجود اپنی آنکھوں میں سمایا، آواز خدائی اب تیری آنکھیں تیری نہیں، آج سے یہ میری ہو گئی۔ اب یہ سبحان اللہ، اور آسان کر دیتے ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک، معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم شجرہ طیبہ ہیں، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، درخت کی پہچان ہمیشہ پتے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، معصوم نے فرمایا کہ تمہاری پہچان سے پتہ چلے گا کہ تمہارے امام کیسے ہیں، تمہارا کردار بتائے گا کہ تمہارا مولا کیسا ہے۔ بندہ پیے شراب اور حسین کا ماتم کرے،
معصوم نے فرمایا اب جیسے ہمارے اعمال ہمارے مولا کا پتہ بتاتے ہیں، معصوم نے فرمایا ویسے ہی ہم توحید کا پتہ بتاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے، بے شک کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، مخلوق وہاں جا نہیں سکتی تھی، اس نے درمیان میں ان کو دیکھ لیا، بس اتنا ہی فرق ہے، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، ہے یہ بھی نہیں۔ تھوڑی بات اور آگے لے کے چلیں جی، بسم اللہ، اجازت ہے جی۔ بالکل اب جس کوچہ ولایت میں داخل ہونے لگا ہوں، یہ رستہ بڑا تنگ ہے، گزرنا محتاط، ایک دیوار کفر کی ایک شرک کی، جو دامن سنبھال کے گزر گیا وہ ہے صراط مستقیم، بے شک بے شک وہ ہے ولایت علی۔ ادراک نہیں ہو سکتا، ان کو پہچانا جا ہی نہیں سکتا، ان کا بہلول سمجھ میں نہیں آیا، ان کا کلندر سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم میں سے کوئی بیان نہیں، کما حق کا ہو تعارف نہیں، میں بیان کرنے لگا۔ قرب، دن، لدن، نہ 14 قرب میں، نہ 14 درم میں، نہ 14 لدن میں، 14 ہے اندیت میں۔ میں نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی، آپ میرے قریب ہیں، زیدی صاحب میرا قرب ہیں، یہ مائک میرا دنو ہے، یہ لباس میرا لدن ہے۔ اب اندیت کیا ہے؟ کیونکہ 14 نہ قرب میں ہے، نہ دن میں ہے، کیا بات ہے۔ نہ لدن میں ہے۔ سنیے گا، اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، یہ ہے اندیت میں۔ اب یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آخر یہ لفظ ہی ہیں، سامنے لکھا وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کوئی میرے کان میں بتا رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ واہ جی واہ۔ اندر سے۔ اب یہ لفظ اندر ہیں، اگر یہ اندر ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، بڑے سے بڑے سائنسدان کو، میڈیکل کے ماہر ڈاکٹر کو لے کے آؤ، وہ میرے خون کے ذرات دیکھ لے گا، ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، چھپی سے چھپی بیماری کو سکین کر کے نکال دے گا، یہ ہے بیماری، یہ ہے وائرس، یہاں پر ہے سارا مرض۔ جب وہ مرض ڈھونڈ رہا ہے، میرے لفظ کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہو نا اس مجلس کو ڈھونڈے، اس پوری تقریر کو تلاش کرے، یہ تو لفظ میرے اندر ہیں، پھر یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جو اندر ہو کے بھی نظر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں، جو اندر ہو کے بھی ظاہر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں۔ اب جب میں یہ لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں صرف سوچتا ہوں کہ اگلا لفظ میں نے یہ کہنا ہے، ابھی سوچ کے کروڑویں حصے میں ہوتا ہے یا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، میں مشیت میں لیتا گیا یہ ظاہر ہوتے۔ یہ ہے میری مشیت میں۔ اب بات اگلے موڑ پہ آ کر رک گئی، یہاں تک پہنچی کہ یہ ہے توحید کی مشیت میں۔ اب آئیں مالک سے تھوڑی سی معرفت اور مانگ کے بادشاہ سے یہ پوچھیں اگر یہ مشیت میں رہتے ہیں تو پھر مشیت کیا ہے؟ مشیت پھر کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بسم اللہ، پھر مشیت کیا ہے؟ جی ایسے موضوع کا عادی بنایا۔ جی بسم اللہ، جی آپ زندہ و سلامت رہیں، ہر نگر میں ولایت علی کا نکارہ ہونا چاہیے۔ اب یہ مشیت کیا ہے جہاں یہ رہتے ہیں؟ وہ مشیت کیا ہے؟ قرآن سے جب ہم نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ مشیت پہ آ کے تو نے روک دیا ہمیں، مشیت کیا ہے؟ خدا نے کہا میری مشیت یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں نا تو میری مشیت کہتی ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کن کہتا ہے نا یہ مشیت کہتی ہے، بمن ارادہ انشاءاللہ کن فیکون، یہ جو جس چیز کا بھی ارادہ کرتی ہے یہ مشیت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ مشیت کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا نے مشیت کا نام نہیں لیا، صرف تعارف کروایا کہ مشیت کا تعارف یہ ہے کہ یہ صرف کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ میں نے پڑھا ایک تاریخ میں واقعہ، وہاں آ کے میں گیا رک، میں نے واقعہ پڑھا کہ عید والے دن شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں، بی بی نے کہا بیٹا کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ کتابیں لکھتی ہیں تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والا ایک ملک مقرب تھا،
اسے دروازے پہ دستک دے گا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درس۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں الجھ جا گیا، میں نے کہا کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہزادوں نے کپڑے مانگے کیوں، منگوائے کیوں نہیں؟ بھئی جو بچپن میں سائل کا ہاتھ پکڑ کے واپس آئے ہوئے سائل کو بیٹے دے سکتا ہے، وہ اپنے اختیار سے واقف تھا۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری قبلہ زیدی صاحب بات یہ ہے کہ امام کو تو احتیاج ہے ہی نہیں، تو وہ تو محتاج ہی نہیں، اور امام کسی ایسی چیز کی تمنا کرے جو امام کے لیے کوئی معنی بھی نہ رکھتی ہو۔ آخر یہ جو کپڑے مانگے ہیں اس میں کوئی راز ہے، بے شک۔ اور پھر جب درزی کے پاس تھے نہیں، بی بی نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے؟ اور جب تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آ گیا تھا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسے پتا ہے کہ اندر بیٹھی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں، واہ واہ واہ، لیکن وہ اپنے عہدے سے تعارف نہیں کروا رہا، وہ کہہ رہا کہ میں درزی ہوں۔ اب جبریل کی عصمت خطرے میں جا رہی ہے، کیا کہیں؟ معاذ اللہ دروازے معصوم پہ آ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا، پھر غلط بیانی نہیں، پھر راز کیا ہے؟ وہاں تک تو میری پہنچ نہیں، جبریل کے پر پکڑ کے پوچھ لیتا ہوں۔ جب چلا ہی گیا تھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بی بی میں جبریل ہوں اور جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ اس نے کہا گستاخ نہ بن، جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہیں، اس نے کہا درزی کے پاس ہے، اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس توحید کی مشیت کو زہرا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں اور ہماری دادی بطول ہم پہ حجت ہے۔ حجت ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ ام ابیہ ہے، یہ باپ کی بھی ماں ہے۔ ماں اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز وجود میں آئی ہو۔ آج اس بادشاہ کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں۔ امامت کم سنی میں بھی ہو تو امامت، بے شک، بے شک۔ یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی 25 سال دو جملے چند جملے فضائل کے بادشاہ کے سنانا چاہتا ہوں، مولا امام جواد کے، تاکہ تھوڑا ایک معرفت دہلیز عصمت پہ ایک سجدہ ذکر ہو سکے۔ 7 سال کی عمر مبارک تھی جب مسند امامت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ظاہری سن مبارک 7 سال تھا جب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جب آ کے مسند امامت پہ بیٹھے۔ والدہ جناب سلیقہ خاتون، یہ بی بی جناب ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے ہیں جو رسول کی آخری زوجہ تھی، اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیے تھے، اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نواں بیٹا آئے۔ جناب سلیقہ خاتون امام جب پہنچے ہیں 7 سال کی عمر میں، خبر ہو گئی امام کو، امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے امام کی۔ امام مدینے سے آ گئے ہیں۔ جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے۔ ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں، کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا، بغداد کے ایک چوک کو منبر بنایا، بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے، واہ واہ، سبحان اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں۔ اللہ، واہ کیا یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئی، پورا جاہو جلال، پورا سرکاری پروٹوکول، پورے لشکر کی آب و تاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو۔ اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا، صدا دینے والے پہلے بازار میں آئے، رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے، ذل سبحانی آ رہا ہے، شہنشاہ آ رہا ہے، معاذ اللہ امیر المومنین آ رہا ہے، رستے ملنے شروع ہو گئے۔ سارے بچے بغداد گلی سے الا جواد، سوائے امام کے، کھڑا رہا میرا مولا۔ اس کی سواری قریب گزری، اب اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب سواری قریب سے گزرنے لگی، اس نے گزرتی ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اطمینان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ لشکر سے ڈرا۔ اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا، جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی 2 قدم سواری آگے نہیں گئی تھی کہ امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا، بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لفظ کانوں سے ٹکرایا, مامون رک گیا. اس نے کہا کلام کسی غیر کا نہیں. جزاک اللہ. سواری کو پیچھے کیا, پیچھے کر کے کہنے لگا جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا. اگر رستہ تنگ ہوتا تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی, جبکہ رستہ تنگ نہیں تھا, میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی. دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے, سبحان اللہ. اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں. تیسری یہ شرط کہ اگر تو ظالم ہوتا. اب تو بتا تو ظالم ہے؟ یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا چلا گیا. جب اس نے پورے لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنا اور امام کی گفتگو سنی, لاجواب ہوا. جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آ کے اس کا جنگلی باز جو شکار کے لیے یہ اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. اس کے چونچ میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا. اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا, مٹھی کو بند کیا, ہاتھ کو یوں پیچھے کیا, سواری کو واپس کیا. جہاں بچپن کے امام تقی تھے وہاں قریب آیا, امام کے سامنے کھڑا ہو کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق کوئی نہیں, تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں, تیرا خطبہ بتا رہا تھا, تیری گفتگو بتا رہی تھی, تو کوئی عام بچہ نہیں ہے. اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, امام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھے کا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے. بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بادشاہ بازاروں سے گزرتے ہیں, بادشاہ بازاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی بعض ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں, پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. سمندر کی لہریں تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچھلیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں, بڑی مچھلیاں تو واپس چلی جاتی ہیں, چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں. وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری بھوکے بعد ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنی چونچ میں لیتے ہیں, پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں, بادشاہ کی مٹھی میں آ کے مچھلی کا بچہ لیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری انا ابن الرضا, میں رضا کا بیٹا ہوں. فوری طور پہ اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رضا کو شہید کروایا, تو یہ بچپن میں فرزند امام آ گئے. فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا. امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے کرائے میں گھر لے لیے. امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے مامون کو لان تان کی کہ ایک کو زہر دے کے شہید کیا, ایک کو گھر میں چھپائے گا, امت تیرے خلاف ہو جائے گی. اس نے امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. گفتگو سننا چاہیں گے حضور؟ بسم اللہ. بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا, تمام کو بلا کے یحییٰ ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا, اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کروانے کے لیے, اور امام کی عمر مبارک 8 سال. یحییٰ ابن اقسم آیا. یحییٰ ابن اقسم نے آ کے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے, فرزند رضا آیا ہے. دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے, جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد. چہرہ دیکھنے کے لوگوں کا دربار میں رش. یا یحییٰ ابن اقسم نے کھڑے ہو کے مامون کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مامون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں؟ امام نے فوراً مامون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے, یہ تو جاہل ہے. جب بھرے دربار میں 8 سال کے امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے. یحییٰ نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں؟ فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے, اجازت اس سے لے رہا ہے. بحث تو نے مجھ سے کرنی ہے, مجھ سے پوچھ. اس نے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکھڑائے گی. اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال کر کے بیٹھ گیا. امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمل ہے, سوال ہی معیوب ہے. کیوں؟ فرمایا تیرے سوال کی 22 حالتیں ہیں, تو نے کوئی حالت بتائی نہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا 22 حالتیں کیسی؟ امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا
شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ واہ شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو؟ واہ پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا؟ غلام نے کیا ہے یا آزاد نے؟ مجنون نے کیا ہے یا عاقل نے؟ واہ واہ اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے، باہر ہوا تو پھر اور ہے۔ واہ واہ جی واہ، پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے، کیا بات ہے، دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے، سبحان اللہ پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے، جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے، غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے، واہ آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے، صحیح ہے پاگل نے کیا تو کفارہ اور، واہ عاقل نے کیا تو کفارہ اور۔ 22 حال تک امام نے پڑھی، دربار پہ خاموشی تاری۔ یحییٰ ابن اقسم اٹھا، اس نے کہا 22 ہی بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے۔ واہ واہ 22 حال تو گئے۔ امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور، اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو ملک سے کفارہ شروع کرے گا، ہرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا، جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ واہ واہ پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہے، دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا۔ غلام اور آقا کی امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں، کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ، سبحان اللہ لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ کفارہ ایک ہی ہوگا۔ اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، عاقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا۔ واہ 22 حال تھے تمہارے مولا نے جواب دی۔ یحییٰ ابن اقسم کے چہرہ زرد تھی، بیٹھنے لگا۔ امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں؟ ہائے ہائے، جیو سوال سننا چاہیں گے امام بسم کا؟ اللہ اب کاش کے بساط علم بچھائی ہوتی اور سامنے داؤد کھڑا ہوتا، ہائے پھر میرا مولا علم کا اظہار کرتے۔ بے شک کاش کے بساط علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا، پھر 8 سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ بے شک اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے، امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا دو۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز، وہ اس پہ حرام تھی، فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہوئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے بعد پھر حرام ہو گئی، فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ واہ 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 چلے اب واہ واہ نہ کرے، ایسے ایسے تو کرے۔ معصوم نے سوال کیا، قبلہ زیدی صاحب یحییٰ پریشان ہوا، بسم اللہ، اس نے کہا مجھے 22 حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر اس سوال کا اندازہ کیا؟ ہائے مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ جب وہ شخص جواب سننا چاہیں گے معصوم؟ بسم اللہ امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا وہ کنیز کسی دوسرے کی تھی، اس پہ حرام تھی، اس نے خرید لی، واہ حلال ہو گئی۔ حلال ہو گئی ظہر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا، حرام ہو گئی پھر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت زہار کر دیا، یہ طلاق کی ایک شک ہے، پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ عشاء کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی، پھر حرام ہو گئی۔ صبح رجوع کر دیا، پھر حلال ہو گئی۔ ہائے ہائے، بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا۔ یا بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا، بے شک امام بچپن میں بھی امام۔ کیا بات ہے، وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ 8 سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لاجواب کر دیا۔ شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا، اس مولا سے پوچھنا۔ جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقی الجواد کی دہلیز پہ آنے شروع ہو گئے، اس نے پھر دوسرا جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اس نے پھر دوسری سازش چلی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا۔ لوگوں نے، عباسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگا؟ عباسی خاندان میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقی سے کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقی کا عقد میری بیٹی سے ہو تاکہ امام کی جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں۔ اس لالچ میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے، ہائے ہائے ہائے، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے، بے شک نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور یہ تمہارا وہ امام ہے
جس نے 7 سال کی عمر میں مصیبتیں برداشت کی. تم نے کربلا کا غریب 28 رجب کو مدینے سے جاتا ہوا دیکھا ہے. کتنی ظاہری عمر مبارک تھی میرے مولا کے حسین کی؟ 57 سال. اور جب امام تقی نے مدینہ چھوڑا ہے عمر 7 سال تھی. 7 سال کی عمر میں مدینے کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے. آدھی رات کے وقت قبر رسول پہ گیا. قبر رسول پہ جا کے کہنے لگا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل. جیسے حسین ملنے کے لیے آیا تھا ویسے ہی آج میں ملنے کے لیے آیا. نہ میرا جد حسین واپس آئے. تو جو فرمائیے گا مصاحب میں چند جملوں کی اجازت دیجیے گا کیونکہ غریب بغداد کا جنازہ ہے. 25 سال کے جوان امام کا جنازہ ہے. جتنے جنازے پہ آئے ہو دل کھول کے رونا بھی پرسہ بھی دینا کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پہ بہنیں نہیں پہنچ سکے, جس کی لاش پہ بھائی نہیں پہنچ سکے. امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ بھی وقت کا غریب امام ہے. توجہ فرمائیے. آدھی رات کے وقت مدینے میں آ کے نانے کی قبر پہ آ کے کہا نانا تیرا تقی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. دوسری درد اس امام کا 7 سال کی عمر میں باپ کو بھی کفن دیا ہے, پھوپھی کو بھی کفن دیا. امام رضا کا جنازے بھی پہنچا, معصومہ کم کی تدفین بھی پہنچا. تیسرا درد اس مولا کا جب پردیس میں صرف ماں ساتھ تھی. بغداد کے جس کونے پہ امام نے اپنا گھر خریدا وہ بغداد شہر سے کافی دور تھا. ایک دن مولا گھر میں واپس آئے ہیں. جناب سبیکہ خاتون نے امام کو گلے سے لگایا, ماتھا چوم کر مدینہ چھوڑ کے پردیس میں آ تو گیا ہے لیکن گھر تو شہر کے قریب لیں, اتنا دور گھر کیوں خریدا ہے؟ امام نے فرمایا اماں میرے گھر دور خریدنے کی ایک وجہ ہے, رات کو میں نے بیٹھ کے اپنی بہنوں کے نام لینے ہوتے ہیں. جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مصلی پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں. میں کبھی پھوپھی زینب کا نام لیتا ہوں, میں کبھی کربلا کے شہداء کی ماؤں کے نام لیتا ہوں. اما میں گوارا نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں چلا جائے. غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے. ام الفضل کے ذریعے سے موسم باللہ نے ملعون نے زہر دلوایا. جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے جیسے حسن کو زہر دیا گیا تھا. جتنے امام بھی مسموم جنہیں زہر دیا گیا ہے, برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا, تلوار والی شہادت آسان ہے, زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے. کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہو کے جگر میں جاتی ہے, پہلے جگر پھٹتا ہے. اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسن کو زہر کا ملنا تھا یا امام بی بی فروہ کے دروازے پہ آئے تھے, رو کے کہا تھا فروہ جلدی کر میرا قاسم جگا دے. بی بی نے کہا قاسم کو جگا کے کروں کیا؟ میرے مولا رو کے کہا ایک بار میرے سینے پہ لٹا. فرمایا سینے پہ کیوں لٹانا ہے؟ ایک بار میرا قاسم. سنت حسن ادا ہو گئی اس مولا پر. لیکن جب حسن کو زہر ملی بہنیں بھی مدینے میں. اب اللہ جانے اگلے جملے پہ تم پرسہ دے سکو یا نہ دے سکو. غریب کا جنازہ ہے اور جنازے ویسے ہی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ چیخوں میں جنازہ آئے, کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آنا. اس جنازے کے ساتھ ایک کالے برقعے والی بیوی بھی ہوگی جس کے سر سے برقعہ اترا ہوا ہوگا. جب تم چیخے مار کے جنازے کو کاندھا دو گے وہ رو کے گئے گی تم میرے غریب کے جنازے پہ آئے ہو. میں زہرا وعدہ کرتی ہوں تمہارے گھر کا کوئی غم ہو زہرا سب سے پہلے آئے گی. میں جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کروں گی. ادھر ام الفضل نے زہر دیا, زہر کا آنا تھا جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. ادھر امام تقی کو زہر ملا, امام نے کہا ام الفضل تو نے مجھے زہر دے دیا, میرا ایک کام کر مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے. پانی کا نام آنا تھا. ام الفضل ایک کمینی عورت نے پانی کا ایک گھونٹ لے کے امام کے قریب آ کے اس نے پیالے سے پانی زمین پہ گرانا شروع کیا. ادھر پانی زمین پہ گرا یا کربلا کا حسین آیا, آ کے تقی کا سر اپنی گود میں رکھا, فرمایا آنکھیں بند کر, میں بھی پیاسا تو بھی پیاسا.